بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي هريرة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة فقال تدرون ما هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیبت کو کی شناعت اور قباحت کو اور اس کے اثرات کو بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ ایک سفر کا واقعہ ہے. وارتفعت ریح خبیثۃ منتنۃ، اور اچانک ایک بہت سخت بدبودار ہوا اٹھی. فقال تدرون ما هذه، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں. یہ پاکیزہ اور اچھے کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے، اور گندے اور بری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبو رکھی. اب یہ خوشبو اور بدبو کا احساس حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو فرما ہی لیتے ہیں، اور ان کی برکت سے جو ان کے حقیقی جانشین ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا ادراک ہوتا ہے. یہاں جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوے سے واپسی میں، غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں پیش آیا تھا. اس موقع پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ پر قیام تھا، وہاں پانی کی قلت تھی. کچھ لوگوں نے جہاں چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی تھا اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں لیا. ایک انصاری نے پانی لینا چاہا جس کو کسی مہاجری نے اپنے لیے روک رکھا تھا. اس پر ان دونوں میں کچھ جھگڑا ہوا اور مہاجری نے انصاری کو لات ماری. اس پر اس انصاری نے جملہ کہا یا الانصار، اے انصار ہم میری مدد کے لیے آؤ.
تو اس کے جواب میں اس مہاجری کی زبان سے نکلا یا المہاجرین، کہ مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچا دی۔ اس کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیت دعوها فإنها منتنۃ، یہ جاہلیت والا نعرہ کہاں سے بولا جا رہا ہے؟ یہ عصبیت جو ہے، یعنی کسی خاص بنیاد کے اوپر کسی کی مدد کرنا، فلاں آدمی میرے وطن کا ہے، میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہاں کا یہ رہنے والا ہے، اس لیے آپ اس کی مدد کریں، فلاں میرے خاندان کا ہے، فلانا میری برادری کا ہے، فلانا میرے ملک کا ہے، فلانا میں جس زبان بولتا ہوں، کہ اردو زبان بولتا ہوں وہ بھی اردو زبان بولتا ہے، ہندی بھاشی ہے، اس لیے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شکلیں ہیں، ان شکلوں کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دینا، اسی کو عصبیت اور تعصب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی اسلام نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اسلام نے تو ایک پورے تمام مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی مسلمان بھائی کی۔ اب یہ بھی فرمایا چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرات صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، کہ اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا؟ اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، مدد اس کی یہ ہے۔ تو بہرحال زمانہ جاہلیت کے اندر یہ شکلیں تھیں، اور ابھی اس زمانے میں بھی یہ ساری شکلیں بہت عام ہو گئی ہیں کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر اپنی مدد کے لیے فلانا میری پارٹی کا ہے، فلانا میری جماعت کا ہے، فلانا میرے خاندان کا ہے، اس لیے مدد، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل کے اوپر ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب یہ جملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت والا نعرہ کون پکار رہا ہے؟ چھوڑو، یہ بدبودار ہے۔ بدبودار یعنی گویا یہ گندی بات ہے جس میں بدبو ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدبو سے تعبیر فرمایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں سے بدبو نکلتی ہے جس کو وہ فرشتہ محسوس کرتا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کو اگر نزلہ یا زکام ہو گیا ہو تو اس کو گلاب کی خوشبو یا پاخانے کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلاب میں خوشبو نہیں ہے یا پاخانے میں بدبو نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح حس والے ہیں، جن کی قوت شامہ سونگنے کی صلاحیت اپنا کام کر رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں دیکھیے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ بدبو اٹھی جس کو حضرات صحابہ نے بھی محسوس کیا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تدرون ما ھذی، اگر حضرات صحابہ نے محسوس نہ کیا ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ فرماتے کہ تم جانتے ہو یہ بدبو کائی کی ہے۔ معلوم ہے حضرات صحابہ نے بھی اس بدبو کو محسوس کیا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو لوگ ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں ان کے منہ سے اٹھی ہوئی یہ بدبو ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو گندے کلمات ہیں ان کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اسی میں غیبت بھی ہے، غیبت بھی اسی میں۔ آگے دوسری اسی طرح کی روایت ہے حضرت جابر ہی کی ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا فضیل بن عیاض
عن سلیمان عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال حاجت ریح منتنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک مرتبہ ایک بدبودار ہوا اٹھی، فضا میں بدبو پھیلی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ناسا من المنافقین اغتابوا اناسا من المسلمین فبعثت هذه الريح لذلك، کہ کچھ منافقین نے کچھ اہل ایمان کی غیبت کی ہے، اسی پر یہ بدبو اٹھی ہے. تو بہرحال یہ غیبت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. آج کل ہمارا معاشرہ جن عام بیماریوں کے اندر اور خرابیوں میں مبتلا ہے اس میں غیبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حفاظت فرمائے اپنے فضل و کرم سے، بڑا خوش قسمت ہے، ورنہ اس سے بچنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہوں گے، حالانکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے. قرآن پاک میں اس کی شناخت جس انداز سے بیان کی گئی ہے، کسی اور گناہ کو اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا. چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند سمجھتے ہو، اس سے تو گھن کرتے ہو. ایک تو انسان کا گوشت، ویسے بھی کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ انسان کا گوشت کھاوے ہو، اور انسان وہ بھی کون؟ اپنا بھائی، اور پھر وہ بھی مردار، جس میں انسانیت کی ذرا سی رمق ہو، ذرا سا اثر ہو، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، خنزیر کا گوشت کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اس کی شناخت جیسا کہ حضرات علماء نے تفسیر فرمائی ہے کہ یہ ان گناہوں سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور وہ اپنی ذات کے معاملے میں اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ندامت کا اور پچھتاوے کا جذبہ پیدا فرمایا اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو معاملہ صاف ہو جائے گا. لیکن یہ جو کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو جس کی غیبت کی گئی ہے اس بندے کے حق گویا مارا گیا. حقوق العباد کے معاملے میں جو ہے یہاں اس کی طرف سے کوتاہی کا صدور ہوا. اب یہ جب تک کہ اس بندے کو راضی نہیں کرے گا، اس سے معافی نہیں مانگے گا، وہاں تک یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے. وہاں اللہ یعنی شراب پینے میں تو یہ تھا کہ اپنے طور پر توبہ کر لی اور ندامت ہو گئی اور آئندہ کے لیے بچنے کا عہد و پیمان کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن یہاں بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی گناہ اور معصیتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے وہاں تک معاملہ صاف نہیں ہوتا. تو جب اس بندے سے اس کو معافی طلب کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ غیبت جو ہے اس معنی کر کے بڑی خطرناک چیز ہے. اور آج ہم نے جو ہے اپنا گویا زندگی گزارنے کا مشغلہ بنا لیا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غیبت سے متعلق میں نے ایک مضمون لکھا جس میں غیبت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو چیزیں تھیں اس کو پیش کیا کہ بھئی کبیرہ گناہ ہے، بڑا خطرناک یہ ہے. تو ایک پروفیسر صاحب کا خط آیا کہ آپ کا یہ مضمون ہم نے پڑھا، آپ نے تو اس کو جو ہے کبیرہ گناہ اور بہت خطرناک چیز اور اس کی بہت برائی کی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی پھیکی ہو جاتی. تو ہم دو چار آدمی جب بیٹھتے ہیں آپس میں خوش طبعی کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ چیز آتی ہے.
اگر اور جس کے ہم یہ عادی ہو چکے ہیں اس کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت جو ہے اللہ اللہ ہی کرتا رہے، کوئی خوش طبعی کی اور دل لگی کی کوئی بات جو ہے اس کی زبان سے نکلنی نہیں چاہیے۔ یہ کہا اس کا اس طرح کا خط آیا تو پھر اس نے اپنے ذہن سے ایک بات لکھی کہ بھائی جو ہے آدمی کے لیے اپنی تفریح کے لیے اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے طریقہ اپنائے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ شریعت اس سے منع نہیں کرے گی۔ تو کہتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی اور لطف باقی نہیں رہے گا، تو اچھا یہ بتلائیے کہ جس طرح آپ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کوئی آپ کی اس طرح غیبت کر لے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی زندگی کا لطف باقی رہے گا؟ تو کہا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو بنیادی ہدایتیں دی ہیں، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک نبی ہی ایسی چیز کہہ سکتا ہے اور بتلا سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے لیے وہی چیز پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لغیرک ما تکرہ لغیرک، مسند احمد کی روایت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ہم جو ہے اپنے لطف کے لیے، اپنی خوش طبعی کے لیے، اپنی راحت کے لیے جو کرتے ہیں اس وقت کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ، اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کیا جائے تو میرے اوپر کیا گزرے گی، میں کیا اس کو گوارا کروں گا؟ آج ہمارے معاشرے میں جو ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس کی بنیاد اسی تعلیم کی طرف سے غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، گویا کمال ایمان کو اس کے اوپر موقوف رکھا گیا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کی وجہ سے مومنین میں آپس میں جو ایک اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے گیا، ہر مومن اپنے بھائی کے لیے وہی سمجھے وہ اور میں الگ نہیں ہوں، جو چیز اس کو تکلیف دے گی وہ میرے لیے بھی تکلیف دے۔ آج ہم نے یہ دوئی پیدا کر لی، یعنی ہم اپنے لیے الگ سوچتے ہیں، پیمانے ہمارے الگ الگ ہیں، اپنے معاملے میں ہماری سوچ الگ ہے، بھائی کے معاملے میں سوچ الگ ہے۔ اسی کی جو ہے شریعت اجازت دیتی نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرنے جائیں تو اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ پر اگر میں ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو کیا میں اس کو اپنے لیے گوارا کر سکتا تھا؟ اسی لیے حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی جو خلاصہ بیان کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں لکھی اور ان میں سے انتخاب کر کے 8000 روایتیں اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر جمع کی ہیں، اور سارے ارشادات کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو انما الاعمال بالنیات، دوسرا الحلال بین والحرام بین، اور تیسرا جو ہے یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھا جو ہے وہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ گویا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں کو اگر اپنا لے تو سارے شعبے زندگی کے شریعت کے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے معاشرت کے شعبے کو درست کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی ہدایت ہے، اور یہ گویا آدمی جب بھی سوچے الگ الگ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے حق میں دوسرا کچھ سوچ رہا ہے، اپنے حق میں کچھ سوچ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ غیبت جو ہے یہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، کبیرہ گناہ ہے اور آدمی کی نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اب غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے بھائی مومن بھائی کا تذکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر حاضری میں اور
اور اس کی پیچھے غیبت میں ایسے انداز سے کرو کہ اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، تو اس کو ناگوار گزرنا چاہیے۔ اب چاہے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس میں ہو یا نہ ہو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح جب بات کرتے ہیں غیبت کی، ان کو کہا جائے بھائی غیبت مت کرو، ایسا مت کرو، ارے یہ تو میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، ابھی آپ کہو تو اس کے ٹھیک ہے آپ سامنے بول دیجئے، لیکن اس کے غیبت میں اور غیر حاضری میں یہ بول رہے ہیں تو یہ غیبت ہی ہے۔ بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کا جملہ بول کے نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے نکل جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ کر بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے، حالانکہ اس کی حرمت قرآن اور حدیث تو قرآن میں منصوص ہے، نص قطعی کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر موجود ہے، اس میں موجود ہے تبھی غیبت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جو بات اپنے بھائی کے لیے کہوں وہ اگر اس میں موجود ہے تو اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو بہتان ہو جائے گا، یہ دوہرا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اصل یہی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کا خاص طور پر ہے۔ یہ زبان اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو ہے آدمی اگر یہ خدا نہ کرے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لے تو اس کو دوبارہ لوٹا نہیں سکتا ہے، اور ایسی چیز جب سے بولنا شروع کرتی ہے نہ اس کی سروس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تیل ڈالنے کی، نہ مرمت کرانے کی ضرورت ہے، چل رہی ہے، اور جہاں آدمی کے دل میں خیال آیا یہ بولنا ہے فوراً چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی کما حقہ جو ہے اس کی قدردانی ہو، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ عملی کلے کا لسان کا زبان کو قابو میں رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے دو چیزوں کی گارنٹی دے، زبان اور شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بولنا جو ہے، بولنے کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے ایک آدمی یہ بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا کہ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، اب عادت پڑ جانے کی وجہ سے جب کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بولنے سے پہلے سوچ لو تو اب وہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج سے شروع کر دو، آج سے طے کر لیجئے کہ میں جو بولوں گا سوچ کر کے بولوں گا۔ آپ کی اس طے کرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا کہ آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں بغیر سوچے نکل جائے گی، لیکن آپ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیے، دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ آپ بولنے سے پہلے ذہن میں ہی ہو، اور سوچنا یہ ہے کہ میں جو چیز بولنے جا رہا ہوں کوئی گناہ کا کام تو نہیں، اگر گناہ ہے تو مجھے اس کا ارتکاب نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اور رہا غیبت کے معاملے میں اس میں فرماتے ہیں کہ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرو، اچھائی سے بھی نہیں، اس لیے کہ جب بھی کسی کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لیکن کر کے پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ شیطان اور نفس آدمی کو غیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کا سہل اور آسان علاج یہی ہے کہ کسی کے تذکرے میں آپ مشغول، اور کوئی آدمی اگر غیبت کر رہا ہے تو جس طرح غیبت کا کرنا گناہ ہے اس طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روک دیجیے۔ اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بات کو روکنے کی دو شکلیں، ایک تو جب آپ وہ چھوٹا ہے آپ کیسے بھائی مت کرو یہ غیبت ہے، یا یہ ہے کہ آپ بات کا رخ بدل دیجئے، دوسری کوئی بات شروع کر دیجئے تاکہ یہ بات کٹ کر کے دوسری بات شروع ہو جائے، اور اگر یہ ناممکن ہے تو آپ کے لیے وہاں سے اٹھنا ضروری ہے۔ کسی نے اسی پر حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ بھئی وہ اس کی جو ہے دل شکنی کے خیال سے اٹھنے میں تعامل ہوتا ہے، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ کسی کی دل شکنی کے مقابلے میں اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے۔ یعنی آپ تو یوں سوچ رہے ہیں اس کا دل ٹوٹے گا اور آپ کا دین ٹوٹ رہا ہے،
ہے نا. تو کسی کے دل کے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ اپنا دین توڑیں گے؟ کسی کی دنیا کو درست کرنے کے لیے اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو جس کی دنیا کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کی تھی اسی کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ غیبت سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني معاویہ بن صالح عن کثیر بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامی سمعت ابن ام عبد رضی اللہ تعالی عنہ یقول من اغتیب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خیرا فی الدنیا والآخرہ ومن اغتیب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها فی الدنیا والآخرہ شرا وما التقم احد لقمة شرا من اغتیاب مؤمن ان قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وان قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ انہی کا ارشاد ہے. وہ فرماتے ہیں لیکن کوئی صحابی جب اس قسم کی بات جو عقل سے کہی نہیں جا سکتی کہیں تو وہ حدیث مرفوعی کے حکم میں ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس کسی کی موجودگی میں اگر کسی مومن کی غیبت کی گئی فنصرہ جس کی غیبت کی گئی اس نے مدد کی یعنی اس کی طرف سے دفاع کیا غیبت کرنے والوں کو جواب دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین عطا فرمائیں گے. ومن اغتیب عنده مومن اور کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی گئی وہ اس کی مدد کر سکتا تھا فلم ینصرہ مدد نہیں کی جزاہ اللہ بها فی الدنیا والآخرۃ شرا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں برا بدلہ دیں گے. یعنی وہ بچ نہیں سکتا. اس کو اگر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی اس سے بچانا ہو تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے کیا کرے دفاع کرے. اور کسی آدمی نے کسی مومن کی غیبت سے زیادہ برا کوئی لقمہ اپنے منہ میں نہیں لیا. یہ گویا کوئی جیسے مردار بھائی کا گوشت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کو اتنا شدت کے ساتھ بھوک کا احساس ہوا کہ ہلاکت کے قریب ہو گئی. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے ان کے پاس پیالہ بھیجا اور فرمایا کہ اس میں قے کرو. قے کی تو اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون جو ہے جیسا پیا ہو تو اس کا یہ نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا یعنی انہوں نے غیبت کی. یہاں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ جو چیز مانوی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حصی شکل عطا فرما دی. کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں مومنین کی اس کے لیے عبرت کے لیے. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو فرمایا تم اپنے دانت کا خلال کرو. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بھائی کا گوشت تمہارے دانتوں سے لگا ہوا ہے یعنی انہوں نے غیبت کی تھی. تو بہرحال یہ غیبت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. اور آگے فرماتے ان قال فیہ ما یعلم فقد اغتابہ کہ اگر اس نے اپنے بھائی کے سلسلے میں وہ بات کہی جو جانتا ہے یعنی وہ ہے جو کہی تو اس نے غیبت کی. اب اس میں کوئی اس کی ذات نہیں اس کی ذات سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں اس کے متعلق کہنا بھی غیبت. آپ اس کی برائی کریں کہ وہ ایسا ہے اس کی سواری کے جانور کی برائی کریں تو یہ بھی کیا ہے غیبت ہے. اس کے بیٹے کی برائی کریں یہ بھی کیا ہے غیبت ہے. اس کے لباس کی برائی کریں اس کی چال ڈال کی حرکت و سکون کی برائی کریں تو یہ سب غیبت کے اندر ہے. برائی کا مطلب یہ کہ وہ چاہے وہ چیز ہو لیکن وہ اس کو ناپسند کرے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں مثلا کوئی ایک آدمی جو علانیہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو بعض یوں سمجھتے ہیں کہ فاسق فاجر کی کوئی غیبت نہیں. دیکھو یہ علل اطلاق یعنی یوں سمجھنا کہ فاسق فاجر کی کوئی غیبت نہیں یہ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کسی علانیہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس گناہ کی نسبت اپنی طرف کیے جانے کو وہ اپنے لیے برا اور
معیوب نہیں سمجھتا. مثلا سب کے سامنے شراب پیتا ہے اور اس شراب پینے پر بھی وہ خوش ہے, سب کے سامنے پیتا. اب اس کے متعلق آپ اس کی غیر حاضری میں یوں کہیں کہ فلانا شراب پیتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اس کو سنے گا تو اس کو برا سمجھتا نہیں, برا سمجھتا تو لوگوں کے سامنے خود ہی اظہار نہ کرتا. لیکن وہی آدمی اگر کوئی دوسرا کوئی کام کرتا ہے جس کے اظہار کو لوگوں کے سامنے یا اپنی طرف نسبت کیے جانے کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, بھلے وہ کام کر رہا ہے چھپ کر رہا ہے, تو وہ اگر کی جائے گی تو اس کی کیا کہلائے گی, غیبت. اس لیے مطلقاً یوں سمجھنا کہ فاسق فاجر کی غیبت نہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں وہ درست نہیں. ہاں وہ گناہ جس کو علانیہ کر رہا ہے, ایک آدمی علانیہ جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے, سب کو دکھلا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس پر اس کو جو ہے کوئی ندامت بھی نہیں ہے, وہ خود ہی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے. اس کا اگر کوئی تذکرہ کرے گا اس کی غیر حاضری میں تو وہ نہیں, اتنی چیز غیبت میں داخل نہیں ہوگی, باقی دوسرے امور کے اندر غیبت یہ ہوگا. وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ, اگر ایسی بات کہی جو نہیں جانتا, اس میں نہیں ہے, تو اس نے اس کے اوپر تہمت لگائی. تو بہرحال یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چھوڑ دیا. آدمی اگر اپنے حال کو دیکھتا رہے تو اس صورت میں پھر غیبت کی نوبت نہیں آئے گی. ایک آدمی بیمار ہے, اس کے پیٹ میں جو ہے مروڑ ہو رہے ہیں, تو وہ کسی کی ناک کے اوپر ذرا سی پھنسی ہوگی, اس کو دیکھے گا تو اس کے پیٹ کے مروڑ اس کو مہلت ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی کی ناک کی پھنسی کی طرف اشارہ کرے اس کو پھنسی ہوئی ہے. تو اسی طرح جو آدمی اپنے عیوب کو دیکھے گا, جب تک نہ تھی اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنے حال پر نظر کوئی نگاہوں میں برا نہ رہا. ظفر کا ہے تو بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے عیوب کا بار بار استحضار کرتے رہیں تو اس کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہماری بیبی کا نام اشفیہ. اشفیہ تو شفا کی جمع ہے, شفا تندرستی کو کہتے ہیں, اشفیہ اس کی جمع. باقی تو یہ نام تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جنازہ کی کھانڈ آپتی وقت سو پڑھوں سنت ہے, کوئی خاص چیز پڑھنا جو ہے یہ ہے نہیں. ویسے آدمی ذکر کرے مگر وہ بھی جیسا بعض جگہوں پر زور سے کلمہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے. اپنا میت نہ جنازہ میں غیر لوگ کو تھیا بھی شکایت نہیں ہے. نہ ہمارے جنازے میں غیر مسلم آ سکتے ہیں, نہ غیر مسلم کے جنازے میں ہمارے لیے جانا چاہیے. دونوں طرف اجازت نہیں ہے. کیا مکروہ تحریمی نماز دہرانا واجب ہے؟ جی ہاں, جو نماز کسی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوئی ہو تو اس کو دہرانا چاہیے. مسواک وضو میں کرنا سنت موقدہ ہے, یعنی مطلب کہ وضو کی جو سنتیں ہیں ان میں یہ تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ یہ موقد اور یہ غیر موقد. وضو کی سنتوں میں ہے. سنت موقدہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ سنت موقدہ چھوڑنے والا جو ہے وہ قابل ملامت ہے. میں ایک مدرس ہوں, تعلیم پر معاوضہ لیتا ہوں. معاوضہ لینا اخلاص کے منافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھانے کی علامت کیا ہے؟ یہ تعلیم پر معاوضہ لینا جب فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے تو یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں. ہمارے تمام اکابر جن کے اخلاص پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا, انہوں نے بھی جو ہے تعلیم کے اوپر معاوضہ لیا ہے. اب یہ ہے اخلاص کے منافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اب آگے جب منافی ہی نہیں ہے, اصل تو کوئی آدمی مفت پڑھا رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے یوں سمجھیں گے کہ شہرت مقصود ہے یا ریا دکھلاوا مقصود ہے, تو نہیں لے رہا ہے, اس کے باوجود یہ اخلاص کے منافی ہے. اس لیے اخلاص کا تعلق تو قلب سے ہے. یہ معاوضہ لینے نہ لینے سے, معاوضہ نہ لینا یہ نہ اخلاص کی علامت ہے اور معاوضہ لینا یہ کوئی اخلاص کے خلاف نہیں ہے. اس کی
بنیادی دوسری چیز ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ غیبت سے ہماری پوری حفاظت فرما، زبانوں کو قابو میں رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اور اے اللہ اس ایک لمحے کے لیے بھی غیبت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.